بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج کل طاغوت کا بڑا چرچا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھیں یا مین سٹریم میڈیا پر دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں طاغوت دکھائی دیتا ہے۔ اب پتہ نہیں طاغوت دکھائی دیتا ہے یا طاغوت کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، لیکن لوگ بڑے پریشان ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسے طاغوت کا مطلب نہیں پتہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل ہے، اور جن لوگوں کو آج طاغوت کا مطلب پتہ چلا ہے اس کا مطلب وہ آج سے پہلے جاہل تھے، اور جنہیں ابھی بھی طاغوت کا مطلب نہیں پتہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی جاہل ہیں۔ تو خورشید صاحب، یہ جو طاغوت کی بحث سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس وقت ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ طاغوت اصل میں ہے کیا؟ میں تو آج ہی کالم لکھا میں نے اس پہ طاغوت پر، طاغوت، جدید طاغوت۔ اچھا دیکھیے، میرا کنسرن یہ نہیں ہے کہ طاغوت کیا ہے، صحیح۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے سنجیدہ مباحث کس طرح سے زیر بحث آ رہے ہیں۔ صحیح۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی تشریح، تعبیر لغت میں ظاہر گنجائش ہوتی ہے کسی لفظ کو کوئی معنی دینے کی، صحیح۔ تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اہل علم نے اس پہ اپنا کلام کیا ہے، اس پہ لکھا ہے۔ مثلا یہ قرآن مجید میں شیطان کے طرح کا ایک لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شیطان سے بچو، اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ طاغوت سے بھی بچو۔ تو شیاطین ظاہر انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح طاغوت کی بھی مختلف شکلیں ہیں جو انسانوں کے درمیان ہوتی ہیں، اور بعض نظام ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ہمارے ہاں ایک نئی تعبیر جو بعض علماء نے اختیار کی وہ یہ تھی کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں آپ اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر، صحیح، تو وہ بھی ایک طاغوت ہے، گویا اس کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ جو باتیں طاغوتی نظام آپ اکثر یہ لفظ سنتے ہیں، تو یہ کوئی دینی لفظ تو ہے ہی نہیں سرے سے، لغت کا ایک لفظ ہے جس کے مفاہیم بدلتے بھی رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی قوت جو ہے کھڑی ہو جائے جس کی آپ اطاعت کریں، جس کو ایک مرجع پرستش آپ سمجھ لیں، اس کو آپ طاغوت کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک بحث ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ علم کی دنیا میں ہوتی ہے، اور بھی الفاظ کے مفاہیم طے کرتے وقت یہ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طاغوت کیا ہے، صحیح، مسئلہ یہ ہے کہ طاغوت کی یہ جو بحث اٹھی ہے یہ کس لب و لہجے میں اٹھی، اس سے نتائج کیا اخذ ہوئے ہیں، اور اس سے ہم نے کیا میسج کیا دیا ہے، یعنی دین کے بارے میں کیا ہم نے کوئی اویئرنیس پیدا کی ہے، دین کے بارے میں کیا لوگوں کے اندر کوئی اچھی سوچ پیدا کی ہے، کیا دین کے حوالے سے ایک معرفت پیدا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ دین کو نہیں جانتے، فرض کیجئے آپ یہ کہتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب آپ نہیں جانتے تو وہ آپ دین کو نہیں جانتے، اگرچہ میں نے عرض کر دیا کہ کوئی دینی اصطلاح ہے ہی نہیں سرے سے، آپ کو یہ کہ کوئی نماز نہیں جانتا اس کا مطلب ہے کوئی دین کے بارے میں نہیں جانتا، کوئی توحید کے بارے میں نہیں جانتا، تو ہم یہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دین سیکھنا چاہیے، آپ کو توحید کا نہیں پتہ اگر، لیکن یہ کہ جو اگر نہیں بھی جانتا فرض کیجئے دین، تو ایک دعوت کا اسلوب ہوتا ہے، یعنی ہم دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا آپ کو نہیں پتہ تو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں، یا کسی عالم سے آپ پوچھ لیجئے، یہ بھی تواضع بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو گویا یہ بات ثابت کرنے کے لیے استعمال کریں کہ تم تو جاہل مطلق ہو اور میرے علم سے استفادہ کرو، اور میں گویا ایک علم کی مسند پہ فائز ہوں اور تم جہالت کی مسند پہ فائز ہو، تو یہ دین کو پہنچانے کے نقطہ نظر سے اگر ہے تو بہت غلط طریقہ ہے، دین اس طرح نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے نتیجے میں دین کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ دعوت کے اسلوب کے خلاف چیز ہے۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ ٹیلی ویژن پر جس نوعیت کی جو بحثیں، سوشل میڈیا پہ جو بحثیں ہو رہی ہیں، اس سے بنیادی طور پر طاغوت کا مفہوم پیچھے رہ گیا، اصل تو یہ چیز زیر بحث آ گئی کہ یہ جو نئے طاغوت کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں یہ کیا ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، لیکن پھر بھی لوگ کیونکہ جب انہیں ان اصطلاحات کا نہیں پتہ ہوتا، ان کے مفہوم نہیں جانتے، تو لوگوں کے اندر ایک پریشانی تو پیدا ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ ساری گفتگو خاص کمروں میں ہوتی تھی، علماء کے درمیان ہوتی تھی، سوشل میڈیا نے اسے پبلک سفیر کے اندر لے کر آ گیا، اور جب وہاں پر آیا تو اب لوگوں میں دلچسپی ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس موبائل پکڑا ہوا ہے، تو وہ شاید کچھ عرصہ پہلے تک انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا نے یہ موقع تو بہرحال فراہم کیا ہے کہ وہ ان اصطلاحات سے آشنا ہو، ان تعبیرات کے بارے میں جانیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم لوگوں تک جب غلط بات پہنچ رہی ہے تو ٹھیک بات اسی سوشل میڈیا کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے پہنچائیں؟ میرا خیال ہے ایسے ہی کرنا چاہیے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ سوشل میڈیا کا مزاج ایسا ہے
کہ وہ چونکہ لائکس، اگر سوشل میڈیا کی بات آپ کریں تو لائکس کی تلاش میں آپ چیزوں کو پس درجے پہ لے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیزیں جب بہت عوامی ذوق سے سطح پہ آ جاتی ہیں تو بہت سنجیدہ بحثیں جو ہیں وہ خطرناک ہو جاتی ہیں. یہ آپ بالکل ایسے دیکھیے کہ جب کورونا تھا اس ملک کے اندر، ایک طرف تو کچھ جید اسکالر تھے طب کے، جس کو آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سے بچنے کی کیا شکلیں ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ وہ کعوے شاوے بھی بیچ رہے تھے. وہ مکی کیا تھا، وہ سنا مکی ٹائپ چیزیں بھی بیچ رہے تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ آپ کر لیں گے تو آپ تو سمجھیں بالکل 2-4 آپ اس کے امیون سسٹم جو ہے بڑا سارے کا سارا اسٹرانگ ہو جائے گا. اچھا، یہ خودکشی ہے یہ گویا. اور جو لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں غیر مصدقہ بیچتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے لوگوں کے قتل کے مرتکب ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کو کیا، یعنی جید جو اسکالرس تھے، ڈاکٹرس تھے، وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیسے اپنی امیونٹی کو بہتر کرنا ہے، کیسے وٹامن سی کھانا ہے، کیسے جن چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو وہ لائف سیونگ ہے. لیکن وہی چیز جب عطائیوں کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ کی جان کو خطرے میں ڈال دیا بالکل. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لائکس ہیں وہ ڈاکٹر شاذلی کی شاید لائکس اتنے نہیں ہوں گے جو ثنا مکی بیچنے والے کے لائکس. ایسے ہی ہے بالکل. تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. دین میں، سوشل میڈیا میں جیسے آپ نے کہا، ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کو اچھی شکل میں پیش کر رہے ہیں یا مصدقہ شکل میں پیش کر رہے ہیں. دین کا علم ہے ان کے پاس، انہوں نے اس میں عمر لگائی ہے، وقت لگایا ہے. وہ جانتے ہیں قرآن مجید کیا ہے، وہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہماری فقہی روایت کیا ہے، وہ کلام جانتے ہیں، وہ باقی بحثوں کو جانتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ہیں کہ جو، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو، میں تو اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کچھ جدید طاغوت پیدا ہو گئے جو لوگوں کو ایسے ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، بآواز بلند گفتگو کریں گے. اور ایسے یہ جو مناظرانہ اسلوب ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ اچھا اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے کہ علماء سے آپ سیکھیں. آپ اچھا تم تو جاہل ہو. اچھا گویا جو اچھا مناظرے اور مکالمے میں فرق ہوتا ہے. مناظرے میں آپ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو، مناظرے کا انجام یہ ہار یا جیت پہ ایسا ہی ہے بالکل. مکالمے میں ہار جیت نہیں ہوتی. مکالمے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں تک اپنا نقطہ نظر پہنچا رہے ہیں، دوسروں کی سن رہے ہیں. اس سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، اور دونوں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا کیا اچھی بات دین میں ہمارے کہی جاتی ہے کہ ہر آدمی دائی بھی ہوتا ہے، مدعو بھی ہوتا ہے. صحیح. میں آپ کو کوئی خیر کی بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے جب اپنے خیر کی بات بتا رہے ہیں تو میں بیک وقت دائی بھی ہوں، مدعو بھی ہوں. آپ دائی بھی ہیں، مدعو بھی ہیں. اب ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے بینیفیشری ہم دونوں ہیں. صحیح. لیکن یہ جو مناظرہ ہے نا، اس کے بینیفیشری دو نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. اور جو جیتنا چاہتا ہے پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اینٹ گارا اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس کو مارتا ہے تاکہ میں اس کا سر پھوڑنا مقصود ہے ایکچولی. تو اس نے کہا تم تو طاغوت ہو، تم تو فلاں ہو. تو یہ میرا کنسرن یہ نہیں ہے کہ طاغوت کیا ہے، میرا کنسرن یہ کہ جو جدید طاغوت پیدا ہو رہے ہیں، طاغوتی رویہ پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے دعوت کے اسلوب کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے نتیجے میں دعوت کے ساتھ دین کو بھی نقصان پہنچایا. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ سوشل میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں یا ٹیلی ویژن وغیرہ ٹی وی چینلز کے جو بھی ہیں، وہ دین پہ جب گفتگو کریں، طب پہ جب گفتگو کریں تو ماہرین کو بلائیں. وہ لوگ جن کا علم اتھینٹک ہو. اگر وہ ڈاکٹرز ہوں تو طب پہ گفتگو کریں، اگر دین کے جید عالم ہوں تو وہ گفتگو کریں کہ دین کیا ہے، وہ بتائیں طاغوت کیا ہے. اس پر تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. لیکن خورشید صاحب مختصراً یہ بات بڑی اہم ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے نمایاں علماء ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں. ان کے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر پاپولر ہیں، وہ اپنا جو مذہبی فرقہ ہے یا گروہ ہے اس کے اندر بھی بڑے پاپولر ہیں اور ان کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے، ان کے اشتہار وغیرہ چھپتے ہیں. لیکن جب ان کی گفتگو سوشل میڈیا پر آتی ہے تو وہ بھی خاص انہی موضوعات کو اس طریقے سے ٹچ کرتے ہیں کہ بالکل سطحی لیول پر آ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا علم بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور دین کو بالکل گلی محلے میں اس لیول پر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر دین کو بھی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ دین کی دعوت کو بھی نقصان پہنچتا ہے.
اچھا یہ سبو بھائی میری خواہش ہوگی کہ ہم اس سے الگ ایک گفتگو کریں اس موضوع پر، چونکہ یہ بڑا موضوع ہے کہ دین کے جو کانٹینٹ اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، مثلا وہ کتنے مصدقہ ہیں، وہ کیا چیزیں جو کمی ہے اس وقت. ہم اصل میں صرف اس پہ میں چاہتا ہوں کہ طاغوت، بالکل ہاں، کہ طاغوت کے کانٹیکسٹ میں جو اٹھنے والی بحث ہے اس میں بجائے اس کے کہ ہم اس میں الجھیں کہ طاغوت سے کیا مراد ہے. وہ کوئی بھی تفسیر کی کتاب، لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا طاغوت کیا ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ بحث جب اٹھی تو کس لب و لہجے میں اٹھی، اور اس سے دین کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. لوگ دین کے قریب آئے یا دور آئے. دین کے نام پر گفتگو کرنے والے آدمی کو یہ بات کبھی ذہن سے اوجھل نہیں ہونے دینی چاہیے کہ دین کے لوگ قریب آ رہے ہیں اس کی گفتگو، اس کے رویے کے نتیجے میں، یا دین سے دور جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہی ہے وہ چیز جس کو ہمیں سب سے زیادہ اسٹریس کرنا ہے. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب. اور ناظرین بڑی اہم گفتگو ہے اس حوالے سے، اور جیسا انہوں نے فرمایا کہ آپ کا جو عمل ہے اس کے نتیجے میں معاشرے میں خیر پیدا ہو رہا ہے یا شر پیدا ہو رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے. اور جب آپ کی گفتگو سے معاشرے میں شر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. میرا مزاج مختلف ہے، خورشید صاحب کا مزاج مختلف ہے، لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دین کے مزاج کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. اگر ہمارا مزاج دین کے مزاج کے تابع نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سرکش ہیں، اور طاغوت ہم خود بھی ہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی کو دین کی مرضی کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں اور وہ رویہ اور وہ انداز اختیار کرتے ہیں جس سے معاشرے میں آپ کی اجازت سے ایک چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ طاغوت کے بنیادی جو لفظ کے معنی ہے نا، اس میں سرکشی کا عنصر ہے. جی ہاں، سرکش ہو جانا، بغاوت پہ اتر آنا، یہ تکبر ہے. صحیح. اور تکبر کوئی معمولی شے نہیں ہے. یعنی آدمی وہ علم کا تکبر ہو، وہ تقویٰ کا تکبر ہو، وہ کسی چیز کا تکبر ہو. صحیح. تو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رویے میں اگر آ گیا تو آپ کو بچنا چاہیے کہ کہیں آپ بھی طاغوت تو نہیں بن رہے. اور خورشید صاحب ایک پروگرام آپ کی اجازت سے ایک اور بھی کریں گے، جاہل کی تعریف کیا ہوتی ہے. تو یہ الگ سے ایک پورا پروگرام ہے، کیونکہ طاغوت کے ساتھ ساتھ جاہل کی بحث جو ہے وہ بھی آئی ہے معاشرے میں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.